بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنگ بدر۔ بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل فاصلہ پر ایک گاؤں کا نام ہے جہاں زمانہ جاہلیت میں ایک سالانہ میلہ لگتا تھا۔ یہاں پر ایک کنواں بھی تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا۔ اسی کے نام پر اس جگہ کا نام بدر رکھا گیا۔ اسی مقام پر جنگ بدر کا عظیم معرکہ ہوا جس میں کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان سخت خون ریزی ہوئی۔ مسلمانوں کو وہ عظیم و شان فتح مبین نصیب ہوئی جس کے بعد اسلام کی عزت و اقبال کا پرچم اتنا سر بلند ہو گیا کہ کفار قریش کی عظمت و شوکت خاک ہی میں مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے دن کا نام یوم الفرقان رکھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح مبین کے بارے میں احسان جتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی بدر میں جب تم لوگ کمزور اور بے سر و سامان تھے، تو تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم لوگ شکر گزار بن جاؤ۔ جنگ بدر کا سبب۔ عمرو بن الحضرمی کے قتل سے کفار قریش میں زبردست انتشار پھیلا ہوا تھا جس سے ہر کافر کی زبان پر یہی نعرہ تھا کہ خون کا بدلہ خون سے لے کر رہیں گے۔ مگر بالکل ناگہاں یہ صورت پیش آ گئی کہ قریش کا وہ قافلہ جس کی تلاش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام ذی العشیرہ تک تشریف لے گئے تھے مگر وہ قافلہ ہاتھ نہیں آیا تھا۔ بالکل مدینہ میں یہ خبر ملی کہ اب وہی قافلہ ملک شام سے لوٹ کر مکہ جانے والا ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس قافلہ میں ابو سفیان بن حرب وغیرہ کل 30 یا 40 آدمی ہیں۔ کفار قریش کا مال تجارت جو اس قافلہ میں ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کفار قریش کی ٹولیاں مار کی نیت سے مدینہ کے اطراف میں برابر گشت لگاتی رہتی ہیں، اور قرظ بن جابر فہری مدینہ کی چراگاہوں تک آ کر غارت گیری اور ڈاکہ زنی کر گیا ہے۔ لہٰذا کیوں نہ ہم بھی کفار قریش کے اس قافلہ پر حملہ کر کے اس کو لوٹ لیں تاکہ کفار قریش کی شامی تجارت بند ہو جائے اور وہ مجبور ہو کر ہم سے صلح کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سن کر انصار و مہاجرین اس کے لیے تیار ہو گئے۔ مدینہ سے روانگی۔ چنانچہ 12 رمضان سن 2 ہجری کو بڑی عجلت کے ساتھ لوگ چل پڑے۔ جو جس حال میں تھا اسی حال میں روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ زیادہ ہتھیار تھے نہ کوئی فوجی راشن بڑی مقدار میں تھا، کیونکہ کسی کو گمان نہ تھا کہ اس سفر میں جنگ ہوگی۔ مگر جب مکہ میں یہ خبر پھیلی کہ مسلمان مسلح ہو کر قریش کا قافلہ لوٹنے مدینے سے چل پڑے ہیں، مکہ میں ایک جوش پھیل گیا۔ ایک دم کفار قریش کی فوج کا دل مسلمانوں پر حملہ کرنے کو تیار ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام کو جمع فرما کر صورتحال سے آگاہ کیا اور صاف فرما دیا کہ ممکن ہے اس سفر میں کفار قریش کے قافلہ سے ملاقات ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کفار مکہ کے لشکر سے جنگ کی نوبت آ جائے۔ ارشاد گرامی سن کر حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق اور دوسرے مہاجرین نے بڑے جوش و خروش کا اظہار کیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار کا منہ دیکھ رہے تھے، کیونکہ انصار نے آپ کے دستے مبارک پر بیعت کرتے وقت اس بات کا عہد کیا تھا کہ وہ اس وقت تلوار اٹھائیں گے جب کفار مدینہ پر چڑھ آئیں گے، اور یہاں مدینہ سے نکل کر جنگ کرنے کا معاملہ تھا۔ انصار میں سے قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ کر بول اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ اگر آپ کا حکم ہو تو ہم سمندر میں کود پڑیں۔ اسی طرح انصار کے ایک اور معزز سردار حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے جوش میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ آپ کے کہیں کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑیں، بلکہ ہم وہ لوگ ہیں کہ آپ کے دائیں سے بائیں، آگے سے پیچھے سے لڑیں گے۔
انصار کے ان دونوں سرداروں کی تقریر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے چمک اٹھا۔ خدا حافظ۔